زینب وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے، اور اس بیٹی کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا کوفہ تو وہاں پر ایک مرجان کا بیٹا، جس کے بارے میں آج تک یہ طے نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کہاں تھا، اس کی ذات کیا تھی، وہ بیٹا بیٹھ کر امیر المومنین کو گالیاں دے رہا. اور جب اس نے بی بی زینب کو آتے دیکھا تو انگلی کا اشارہ کر کے بی بی زینب کی طرف کر کے کہتا ہے ملعون کہ یہ مغرور عورت جو کھڑی ہے اس کا باپ بھی لانتی تھا، اس کا بھائی حسن بھی لانتی تھا، اس کا بھائی حسین بھی لانتی تھا. بیٹیوں سے ایسے جملے اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے برداشت نہیں ہوتے. بی بی زینب اس کا کیا جواب دیتی؟ چپ کر کے کھڑی رہی. مجمع کے پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی. اس نے کہا تو جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تجھے بٹھانے والا جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا. پورے مجمع نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے عبداللہ ابن عفیف کھڑا تھا، مولا علی کا جانثار، دونوں آنکھوں سے اندھا. لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہونے کے باوجود آخری رات 20 رمضان کی رات کو اس نے امیر المومنین کے گھر پہرا دیا تھا. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ آواز سن کر وار کرتا تھا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا صرف آواز سن کے. اس نے کہا ابن زیاد تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، تجھے بٹھانے والا بھی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا. ابن زیاد نے کہا تو نے میرے کلام کو قطع کرنے کی جرأت کس طرح کی؟ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ عفیف کو گرفتار، عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر لو. جیسے ہی فوجی آگے بڑھے اسے گرفتار کرنے کے لیے، عبداللہ ابن عفیف کا پورا قبیلہ سامنے آ گیا اور آ کے کہتا ہے ابن زیاد تو نے کیا سمجھا یہ لاوارث ہے؟ ابن زیاد تو نے کیا سمجھا یہ لاوارث ہے؟ باندھ کے بیٹیوں کو لے گئے، شام کے دروازے پر لے جا کے، دمشق کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. اور کتنی دیر کھڑا رکھا مجھے کچھ نہیں معلوم. میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اتنی دیر کھڑا رکھا کہ 15 اذانیں گزر گئی. 15 دفعہ اذانوں کی آواز آئی. جب 15 دفعہ اذانوں کی آواز گزر گئی تو امام سجاد نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں یہاں کتنی دیر کھڑے رکھنے کا حکم ہے؟ تو جواب دیا کہ ابھی آپ کو اور دیر کھڑے رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ ابھی دمشق کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، ابھی اسے سجایا جا رہا ہے. جب یہ سج جائے گا تب آپ کو لے کے جائیں گے. ادھر شام ہوئی، دروازہ کھلا دمشق کا. جب اس کی آئینہ بندی ہو گئی، جب اس کو سجا دیا گیا تو اس کا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا سب سے آگے سید سجاد تھے. آپ کو معلوم ہے نا، سید سجاد نے اپنے والد کو قتل ہوتے دیکھا، روئے ضرور لیکن خون نہیں روئے. اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا، علی اکبر کو، روئے ضرور لیکن خون نہیں روئے. 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو قتل ہوتے دیکھا، روئے ضرور لیکن خون نہیں روئے. آپ سے کوئی پوچھے نا اگر کہ سجاد نے کب سے خون رونا شروع کیا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ادھر دروازہ کھلا دمشق کا تو سید سجاد کو سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے، پیٹھ پر امام محمد باقر کو باندھا ہوا تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو امام محمد باقر نے کہا بابا اب رکوع میں سے سر اٹھاؤ، اب رکوع میں سے سر اٹھاؤ. اور سامنے قیامت کا منظر دیکھو. ادھر سید سجاد نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ 1 لاکھ آدمی شراب کے جام ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. 1 لاکھ آدمی شراب کے جام ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہیں، بچے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہیں. اتنی دیر میں ایک شخص آگے بڑھا اور آگے سید سجاد سے کہتا ہے سجاد سن، ابھی تک تو تیری پھوپھی ناکے پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب یزید نے حکم دیا ہے کہ انہیں پیدل چل کے جانا پڑے گا، انہیں پیدل چل کے گزرنا پڑے گا. ادھر سید سجاد نے سنا کہ یزید کی طرف سے حکم آیا ہے کہ بی بی زینب کو پیدل جانا ہوگا. پہلی دفعہ سید سجاد کی آنکھوں سے خون گرنا، سید سجاد کی آنکھوں سے خون گرنا شروع ہوا. جا کے کہا بی بی پھوپھی اماں، حکم آیا ہے کہ اب آپ ناکے پہ نہیں جائیں گی، آپ کو اس ہجوم میں سے پیدل چل کے جانا ہوگا. اب جو جملہ سن سکے وہ سنیں. آپ کو اس ہجوم میں سے پیدل چل کے جانا ہوگا. بی بی نے کہا سجاد پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے تو پتہ ہے مجھے بازاروں سے نفرت ہے.
مجھے بازاروں سے نفرت ہے، مگر جس بازار سے تم مجھے جانے کو کہہ رہا ہے اس بازار سے تو کسی شریف مرد کا بھی جانا مشکل ہے، اس بازار سے تو کسی شریف مرد کا بھی جانا مشکل ہے۔ کہا بی بی تو پھر اماں حکم یہی ہے کہ یہاں سے گزرنا ہے؟ بی بی نے کہا نہیں، یہ شرابیوں کا مجمع ہے، اس کے بیچ میں سے میں نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں ایک شقیق پیچھے سے آگے بڑھا اور سید سجاد پہ تازیانہ برسایا، کہا ہم نے نہیں کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ چلنا شروع کرے، ہم نے نہیں کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ چلنا شروع کرے۔ بی بی نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیچ میں 6 سال کی سکینہ آئی اور آ کے مارنے والے سے کہا میرے بھائی کو نہ مار، پتا وہ کس طرف سے چل کے آیا، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ زرارو، جو لوگ شرطیں مان کے رہا ہوتے ہیں وہ قیدی ہوتے ہیں، جو لوگ شرطیں منوا کے رہا ہوں وہ فاتح ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم بی بی زینب کو قیدی شام نہیں، فاتح شام کہتے ہیں۔ پہلی شرط جو بی بی نے منوائی ہے وہ یہ ہے کہ یزید ایک گھر کو خالی کر دے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے شہداء کا ماتم کر سکیں، اور دوسری شرط ہمارے جو تبرکات تو نے لوٹے تھے وہ تو ہمیں واپس کر دے، وہ تبرکات تو ہمیں واپس کر دے۔ تبرکات آئے، بی بی نے تبرکات دیکھے، اس کے بعد شور ہوا کہ اب یزید سروں کو واپس کرے گا، اب یزید سر بھیج رہا ہے۔ پہلے سر آیا جناب قاسم کا، جناب قاسم کے سر کو ماں لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی واہ مصیبت۔ اس کے بعد سر آیا مولا علی اکبر کا، کہا بی بی ام لیلہ نے کہا واہ محمد۔ اس کے بعد اعلان ہوا سب احتراماً کھڑے ہو جاؤ، عباس کا سر آ رہا ہے۔ یقین کیجئے عزادارو، عباس کے سر کا سن کر کسی بی بی نے نہیں کہا واہ مصیبتہ، کسی بی بی نے نہیں کہا یا محمدہ، کسی بی بی نے نہیں کہا یا علیہ۔ تمام بیویوں نے جب مولا عباس کے سر کو آتے دیکھا تو سب نے سروں پہ ہاتھ مار کے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ اس کے بعد آخر میں جب امام کا سر آیا، امام سید الشہداء کا سر آیا، تو سر امام سجاد نے اٹھا کے اپنے گالوں سے لگایا، کبھی دائیں گال پہ لگاتے ہیں، کبھی بائیں گال پہ لگاتے ہیں۔ بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا، منظر دیکھ کے کہا سجاد تو نے بھائی کا سر بہت دیر تک یہاں رکھا، مجھے یقین ہے بھائی تجھ سے کچھ کہہ رہے تھے، بتا بھائی تجھ سے کیا میرا بھائی تجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بی بی آپ کے ڈرامے تو میں عرض کروں؟ کہا بتاؤ سجاد، میرا صبر بہت بلند ہے، بتاؤ میرے بھائی نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ کہا میرا باپ مجھ سے رو کر کہہ رہا تھا سجاد جب میں جا رہا تھا تو میں نے اپنی بیٹی سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا، وہ بیٹی مجھے نظر ہے۔ یا حسین
نبدا بلندیاں تو بلند کر مقام 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 نبدا درود پڑھ کے لے آ کر درود پڑھ کے لے آ کر تو نام زینب دا بلندیاں تو بلند کر مقام زینب دا بلندیاں تو بلند کر مقام زینب دا بلندیاں تو بلند کر مقام زینب دا درود پڑھ کے لے آ کر درود پڑھ کے لے آ کر تو نام زینب دا بلندیاں تو بلند کر مقام 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 زینب دا سیرات چادرہ اج بھی گواہی دے دیا نے سیرات چادرہ اج بھی گواہی دے دیا نے ہے پردے دار دا سارا ہے پردے دار دا سارا نظام زینب دا بلندیاں تو بلند کر مقام 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 زینب دا میں ہونا چاہتے سجدے کرایا عقیدت دے میں ہونا چاہتے سجدے کرایا عقیدت دے سفر چ جینا تے ہویا سفر چ جینا تے ہویا قیام زینب دا بلندیاں تو بلند تر مقام 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 زینب دا علم تے بازوئے عباس دی ضرورت نہیں علم تے بازوئے عباس دی ضرورت نہیں
جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اسے تاجر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اسے تاجر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا نہ بھول سکے گا اسے تاجر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا کیوں زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں 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 جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا نہ بھول سکے گا اس تاجر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا جس در پہ سلامی بھی رہے دیتے پیغمبر جس در پہ سلامی بھی رہے دیتے پیغمبر جس در پہ سلامی بھی رہے دیتے پیغمبر
तेरा बाजार में जाना है गैरत मरियम अलविदाई जी तेरा बाजार में जाना ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा करके दुआ मरोवे सालार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा ज़ैनब ने के आया बिन तू वक्त दा इमाम कुछ चादरा दा बचड़ा करवा दे इंतजाम मैं उजड़ी नू नहीं लगदा दरबार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा सजाद दी कमर नू उस कोट नहीं झुकाया लोगों कदे न झुकना खैबर शिकन दा जाया गर्दन जिधर असल से हाय भार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा या रब ना कदी उजड़े घर बार शरीफा दा हैदर दी लाडली दा सर लगे शाम जाना आबिद नहीं बनया रत रोण दा बहाना 40 बरस है रोया बीमार शरीफा दा या रब ना कदी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन